ایک خاتون مجھے ملی، ان کے والد نے، ان کی والدہ نے ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ زیادتیاں کی تھی. ان کو مارا بھی تھا، ان کو ابیوز بھی کیا تھا، ان کو طرح طرح سے ہیوملیٹ کیا تھا، ٹارچر کیا تھا. بہت ہی زیادہ جانوروں والا سلوک ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا. یہاں تک کہ جب اس بیٹی کی شادی بھی ہوئی تو وہ اس لیے اس نے جلدی کی شادی میں کہ کسی طرح اپنے ماں باپ سے ان کے گھر سے نکل جاؤں، اس عذاب سے میں بچ جاؤں جو اس کے ماں باپ نے اس پر کیا. کئی سال گزر گئے، اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھی خود ماں ہے، اس کے والدین بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں. جو باپ جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، ماں کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو گئی، دونوں مریض ہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کرو کون خیال کرتا ہے ان کا. جس بیٹی کو ٹارچر کرتے تھے نا، وہ اب ان کا خیال کر رہی ہے. وہ میرے پاس آئے، اس نے مجھے کہا ان کی خدمت کرتے ہوئے میرے دل کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا. ان لوگوں نے مجھے اتنا ابیوز کیا تھا، اتنا ابیوز کیا تھا، اور اللہ چاہتا ہے میں ان کی خدمت کروں. یہ تو اگر آپ دیکھتے ہوتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں، شیطان ہیں. میں کیسے ان کی خدمت کروں، کیسے ان کو معاف کروں؟ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو، معاف نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. کہتی میں نہیں کر سکتی معاف. ایک تو اس طرف سے مجھ پر عذاب آیا، اب آخرت میں بھی عذاب آئے گا کہ معاف نہیں کر سکتی. میں نے سوال پوچھا کس نے آپ سے کہا ہے کہ معاف کرنا فرض ہے؟ کہاں سے غلط فہمی ملی ہے آپ کو؟ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اگر کوئی اپنی مدد کرنے لگے، اگر انصاف کی طلب کرے، اس کو باقاعدہ ڈیمانڈ کرے، اس کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی چھٹی دے دی. اور پھر بعد میں بھی یہ بھی کہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو معاف کر دے اور ریکنسائل کر سکے، کر لے، اس کا اجر اللہ کے ہاتھ، اس کے اللہ کے ذمہ ہے. لیکن یہ کسی نے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی، لازمی ہے معاف کرنا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا تھا، اتنا ٹارچر کیا تھا، آپ کو شاید علم نہ ہو، ان کی بیویاں بھی اپنے سسر کی توہین کیا کرتی تھی، ان کے پوتے بھی اپنے دادا کی توہین کیا کرتے تھے. لولا ان تفندون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی صرف بیٹے ہی توہین نہیں کرتے تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین انک فی ضلالک القدیم، بلکہ ان کا پورا گھرانہ ایک نبی کو جانتے ہوئے کہ وہ نبی ہیں کئی سالوں ان کی توہین کرتے رہے، وہ ٹارچر سے گزرے ہیں. اور بعد میں جب سارا معاملہ حل ہو گیا تو آتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، یا ابت استغفر لنا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہاں تک کہ نبی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اس نبی نے بھی کہہ دیا، یہ نہیں کہا اجل یا ای یا نعم، کہا سوفا استغفر لکم ربی، کروں گا ذرا بعد میں، ابھی نہیں، ابھی دل تیار نہیں ہے. اب وہ معافی مانگنے آ بھی رہے ہیں لیکن ابھی دل تیار نہیں ہے. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکنالج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکلیف کو اکنالج کیا ہے. تو اگر آپ کے دل میں ایک سختی آ گئی ہے نا، تو ایک طرح سے تو آپ انسان ہو، آنی تو تھی. جس کے ساتھ سختی کی گئی ہو اس کے دل میں سختی تو آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنایا آخر کار. لیکن اگر آپ کو اس کا حل چاہیے نا، تو یا تو آپ انتظار کریں اس وقت تک جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس بات کو، یعنی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے، دیوار توڑنے کی بات ہے، اس کو آپ ایڈریس کر سکیں. جیسے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں، میں کر نہیں سکتی. میں نے کہا اگر کرنے کا کوئی امکان بھی ہے نا، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی غلطی سے ان کو آگاہ کرانا پڑے گا، آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے یہ کیا تھا، آپ کو یاد